अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश और आबाद रखे, अपने घरों में हंसता बसता रखे। तो जी वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल में एक नए रिएक्शन के साथ। आज का जो रिएक्शन है वो मैं देने वाली हूँ फसादन बीबी पर। फसादन से बेहतर है कि मैं इसको बुलाना शुरू करूँ ब्रांड बीबी। जिस तरह के ये कल थर्ड क्लास लोगों की तरह एक करीम की लोकल, एक करीम की पता नहीं लोकल है कि क्या है, मुझे तो ये भी नहीं पता, उसको उठाकर दिखा रही थी और ये जिस तरह के पर्सनल जा रही थी और ये कहती थी और जिस तरह के ये बद्दुआएं दे रही थी। ब्रांडेड बीबी इतनी ब्रांडेड बद्दुआएं अल्लाह माफ़ करे दे रही थी लोगों की औलादों को, जबकि आज तक इसने यहाँ पर कोई प्रूव नहीं रखा कि इसके साथ किसने गलत किया है, किसने इसके हस्बैंड की जॉब ख़त्म करवाई है, इसको वहाँ से निकलवाया है। ये बात इसने कोई भी ऐसा सबूत इसने नहीं रखा, जबकि ये खुद प्रूफ करती रहती थी पीछे सारा। आपने इसको देखा, इतनी ये दोगली है ये औरत, इतनी ये घटिया है, इतनी ये झूठ बोलती है यहाँ पर बैठकर। मैं तो इसको सपोर्ट करने वाले लोगों पर हैरान होती हूँ कि ये किस तरह इसकी ये वीडियो बर्दाश्त कर गए। मैंने असल में कल इसकी ये वीडियो देखी नहीं थी, तो जब मैंने रात को देखी तो मुझे इतनी कोई तकलीफ़ हुई, क्योंकि ये ही बकवास करती थी कि बच्चे सबके सांझे होते हैं। तो जी बात करने से पहले सबसे पहले यही रिक्वेस्ट कि जल्दी से कर दें सब्सक्राइब मेरे चैनल को, और सब्सक्राइब करने के साथ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करके मुझे बताइएगा कि जो कुछ इसने बदतमीज़ी यहाँ पर आकर की है, जिस तरह के ये नया एक ट्रेंड लेकर आ रही है बद्दुआएं देने का, बल्कि इन सब ने ही, इनके जो साथी हैं सारे, एक वो चुस्लिमा हो गई, उससे तो बस उसका मैं कहती हूँ नाम लेने से भी घर में शैतानियत आ जाती होगी। जितनी वो औरत शैतान है और जितनी वो पेड मैं कहती हूँ है, जितना उसको एक इनकम मिलती है पिटारा से। हाँ, आप देखें ना कि अगर कोई भी बात हो, मतलब कि वो साफ नज़र आ रहा होता है भाई, जिस तरह के वो कम्युनिटीज़ लगाती है साफ नज़र आ रहा होता है। कभी उसको पिटारा का जो है वो वेट कम करने के लिए उसकी आ रही होती हैं कम्युनिटीज़, और कभी मतलब कि भाई एक होती है, सबकी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। अगर सपोर्ट भी करते हो तो आप तमीज़ के दायरे में रहकर करो। हाँ, तो हमने सलमा को सपोर्ट किया है, लेकिन कभी भी इस तरह की चापलूसी तो नहीं ना की। अल्हम्दुलिल्लाह अपने घरों में हम बैठे हैं, इज़्ज़त से सुकून से बैठे हैं, लेकिन जो है ना जो काम ये करते हैं ना उछल उछल के, अब उछलन बीबी का जो उछलन निकाला है अल्लाह ने, तो ये लगी है लोगों की औलादों को, लोगों के बच्चों को बद्दुआएं। इतना ये मतलब बुरा यहाँ पर ये एक और कंटेंट पैदा कर रही है। पहले तो इसने समीरा अजीज़ पर बात की कि वो इस तरह से लोकल कोई क्रीमें यूज़ करती हैं या ये है या वो है। ख़ैर उनका जो लाइफ़स्टाइल है वो देखने के बाद तो कोई भी नहीं सोच सकता कि वो कुछ भी कोई भी ऐसी लोकल चीज़ यूज़ करती हैं, और जिस कंट्री में वो वहाँ रह रही हैं तो वहाँ पर तो लोकल चीज़ इस तरह की होती भी नहीं है। मतलब जो भी चीज़ होती है वो अच्छी मयारी होती है, और ये इसको ब्रांडेड बीबी को फसादन को अच्छी तरह से पता होगा। और यहाँ पर बार बार मैं यही पूछूंगी इससे कि जिसका ये नाम लेना चाह रही है या जिसका ले रही है, तो एक दफ़ा प्रूफ ला के दे। जो ये 4 गवाह मांगती थी ना पिटारा की दफ़ा, तो अपनी दफ़ा सिर्फ एक इससे प्रूफ ही तो मांग रहे हैं हम, लेकिन उसके बजाय प्रूफ देने की बजाय, अच्छा ये देखें कि जो ड्रामा होता है, ये मेरी एक बात आप हमेशा याद रखिएगा कि जो ड्रामा होता है वो कुछ ही अरसे बाद एक्सपोज ज़रूर होता है, कुछ ही अरसे बाद ज़ाहिर ज़रूर होता है। इसका ये जो आप स्टार्ट में जब ये पाकिस्तान आई थी तो कितना ये रो धो रही थी, कितना लोगों को फूल बना रही थी और व्यूज़ मांग रही थी और पता नहीं क्या कुछ ये कर रही थी। और जो इसकी शक्ल थी, मतलब रो रो के इसने पता नहीं क्या किया हुआ था, और उसके मतलब थोड़े ही दिनों बाद ये सब कुछ ख़त्म हो जाता है, सब कुछ ये भूल जाती है। और वही इसका, मैं तो इस बात पे खुश थी कि ये उछलना बंद हो गई थी, लेकिन देख लें कि फिर वही ये अपनी डिगर पे वापस आ चुकी है। वही उसकी इसकी शक्लें हैं, ये जो अल्लाह की दी हुई शक्ल को बिगाड़ती रहती है।
ہر وقت، اس لیے تو اس کی شکل ایسی ہو گئی ہوگی، ایسے زاویے بنا بنا کر، بگاڑ کر. ہم تو بچوں کو بھی نہیں اس طرح ہر وقت، مطلب اگر کسی بچے کی عادت ہو شکل کو تھوڑا سا زاویوں کو بگاڑنے کی، تو ہم اس کو بھی منع کر دیتے ہیں کہ ایسے نہ کیا کرو، ایسے نہ کیا کرو. لیکن اس نے اپنے پتہ نہیں ٹرائی اینگل بناتی رہتی ہے، کیا کچھ اپنے فیس کے ساتھ کرتی رہتی ہے، تو اس کی شکل اس لیے ہی ایسی ہو گئی ہے. اور اوپر سے یہ دوسروں کی شکلوں کے بارے میں، ان کے مطلب کاسمیٹکس کے بارے میں اتنی بری طرح سے بات کرتی ہے. اچھا، لیکن یہ کہتی ہے کہ میں نے کبھی یوز نہیں کی، لیکن اس کو یہ پتہ ہے کہ اس کے آرچی کے نقصانات کیا ہیں. اس کو یہ پتہ ہے کہ اس سے جو ہے نا وہ جلد پتلی ہو سکتی ہے، کینسر ہو سکتا ہے، لیکن بی بی نے یوز کبھی نہیں کی. اچھا، جس راستے جانا ہی نہیں تو پھر اس کا پتہ معلوم کر کے کیا کرنا. یہ میں یہاں پر اس سے کہوں گی کہ جب تم نے کبھی یوز ہی نہیں کی تو پھر تمہیں پتہ ہی نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے کیا فوائد ہیں اور کیا نقصانات ہیں. ٹھیک ہے، تو پھر آگے ہم بات کرتے ہیں کہ جس طرح اس نے بد دعائیں دی ہیں بچوں پر، اور یہی عورت تھی جب اس کی بیٹی پر ذرا سی بات ہوئی تھی تو اس نے کہا تھا میں چیر پھاڑ کر رکھ دوں گی. اور بچے تو سانجے ہوتے ہیں، بچے تو سب کے ہوتے ہیں. میں نے تو کبھی کسی کے بچے پر بات نہیں کی، میں نے تو کبھی کسی کے بچے کے ساتھ ایسے نہیں کیا، میرے بچے کے ساتھ ایسا کیوں، میرے بچے کے ساتھ ایسا کیوں. اور بار بار جو ہے نا یہ مسلسل الزام دے رہی ہے کہ میرے بچوں کا رزق چھینا، میرے ہسبینڈ کا رزق چھینا. اور آپ لوگ جتنے بھی مطلب ویورز ہیں، آپ کم از کم اس کو یہ جا کے کمنٹ کریں کہ بی بی کوئی کسی کا رزق نہیں چھین سکتا. اس کو یہ بات کیوں کوئی نہیں سمجھاتا. مجھے تو اس کے گھر والوں پر، اس کے ہسبینڈ پر حیرت ہے کہ اگر یہ جھوٹ بول رہی ہے نا کہ اس کی جو وائی ٹی کی وجہ سے اس کے ساتھ یہ سب ہوا ہے، وائی ٹی کی وجہ سے یہ سب نہیں ہوا اس کے ساتھ، تو اگر ایسا ہوتا تو پھر اس کے ہسبینڈ، اس کے گھر والے اس کو دوبارہ سے وائی ٹی پر آنے دیتے. وہی اپنے رونے دکھڑے اور وہی اس کی چال بازیاں اور وہی سب کے ساتھ پنگا لینے کا اس کو کبھی نہ منع کرتے. مطلب کہ یہ کوئی ڈرامہ ہے، آپ کی زندگی ہے، اس میں اگر آپ کو اتنا بڑا لاس ہوتا ہے آپ کے ایک کام کی وجہ سے، تو ہم تو سمجھ لیں کہ وہ گلی ہی بندہ چھوڑ دیتا ہے، وہ راستہ ہی چھوڑ دیتا ہے جہاں پر اس طرح کا کوئی نقصان ملا ہو. اور مجھے حیرت ہوتی ہے، یہ اسی طرح سے اپنے ولاگز میں اپنے ہسبینڈ کو بھی لے رہی ہے، اور یہ سارا کچھ. مجھے اس کے ڈرامے بالکل بھی، اس کی کوئی چیز یہاں پر حقیقت نہیں لگتی. جس طرح سے یہ یہاں پر آ کر بتا رہی ہے، ایک دن بھی اس نے کوئی چیز ایسی نہیں رکھی جس سے ہمیں پتہ چلے کہ واقعی میں کہ وائی ٹی والے حساب کتاب کے ساتھ ہی اس کے ہسبینڈ کے ساتھ کچھ اس طرح سے ہوا ہے. اور یہاں پر یہ جو بچوں والا پہلے اس نے شوشہ چھوڑا تھا، ان کے بچے سانجے ہوتے ہیں، بچوں کے اوپر بات نہیں کرنی چاہیے، بچے 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 آیت کی جب بات ہوتی تھی یا پٹارہ کی کسی بھی اولاد کی بات ہوتی، بچے 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 کرتی تھی. اب یہ کتنی بری طرح سے منہ بھر بھر کر اتنی بری بد دعائیں دے رہی ہے کسی کی اولاد کو، ان کے فیوچر برباد ہونے کی بد دعائیں دے رہی ہے، اور پتہ نہیں کیا کچھ کہہ رہی ہے. میں تو یہاں پر نہ سوچ سکتی ہوں نہ کہہ سکتی ہوں. یقین کریں کہ میرے جو ہوتے ہیں نا یہ جسم پر جس طرح بال ہوتے ہیں، اس کی جو اس نے بد دعائیں دی ہیں نا جن کے بھی بچوں کو دی ہیں، تو بس میرے وہ سب کھڑے ہو جاتے ہیں، بال جس طرح کہتے ہیں کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. کیونکہ وہی بات کہ بچے سب کے سانجے ہوتے ہیں. بچوں کو اس طرح کی بد دعائیں کم از کم نہیں دینی چاہیے. اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور جس کا جو نصیب ہوتا ہے، جو رزق ہوتا ہے، جہاں پر جس کنٹری میں، جس شہر میں، جس جگہ پر لکھا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ وہیں اس کو پہنچا کے رہتے ہیں. تو یہ کسی بھی بندے کے اختیار میں نہیں ہوتا. جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو وہاں پر ان کا رزق پانی ختم ہو چکا تھا، تو یہ یہاں پر آ چکے ہیں. لیکن جو یہ ریزن بتا رہی ہے وہ یہ ریزن بالکل بھی سچ نہیں بتا رہی. آپ سب اس کے کامنٹ باکس میں جا کے کامنٹ کریں کہ اگر اس نے پھر کسی کی اولاد کو اس طرح بد دعائیں دی تو وہ اس رپورٹ کریں گے اس کے چینل پر. اور ساتھ ہی جو ہے اس کو یہ بھی اس کو کوئی سمجھائے کہ رزق کا لینا دینا جو ہے وہ کسی بھی انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا. یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور وہ جس کو جتنا چاہے عطا کرتا ہے. اور جب جس کے لیے جتنی بھی آزمائش رکھتا ہے، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. کسی کو بد دعائیں دینے سے نہ ہی تم واپس سعودی عرب میں پہنچ جاؤ گی، نہ تمہارے ہسبینڈ کی دوبارہ سے جاب لگ جائے گی وہاں پر، اور نہ ہی جو تمہارا رزق تھا وہ تمہیں اس طرح سے
واپس مل جائے گا تو اس کو یہ ضرور کہیں کہ جو نیا ٹرینڈ لے کر یہاں پر آ رہی ہے اس کو ہم آگے نہیں آنے دیں گے، کیونکہ وہی بات کہ بچے سب کے سانجے ہوتے ہیں، اتنی بھر بھر کے جو بددعائیں دے رہی تھی اس کی بہت ہی تکلیف ہوئی ہے، مجھے تو ہوئی ہے، اور جن لوگوں نے دیکھا ہوگا شاید انہیں بھی برا لگا ہوگا۔ اور یہاں پر ایک اور بات جو آخر میں کہوں گی کہ اگر واقعی میں تمہارے ہسبینڈ کی جاب یوٹیوب کی وجہ سے ہوئی ہے، گئی ہے مطلب، تو پھر تو مجھے بہت ہی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ تمہارے ہسبینڈ اور گھونچو میں مجھے نہیں لگتا کہ زیادہ کوئی ڈفرینس یہاں پر نظر آ رہا ہو، کیونکہ اگر اس وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا ہے تو کوئی بھی ہسبینڈ ایسا نہیں ہوگا میرے خیال میں کہ پھر تمہیں وہیں پر آ کر وہی اداکاریاں کرنے کے لیے چھوڑ دے، یہ بات سوچے بغیر کہ کوئی اور مصیبت نہ آ جائے اس کی وجہ سے۔ تو مجھے تو بس بڑی حیرت ہوتی ہے تمہارے جھوٹوں پر بھی اور تمہاری باتوں پر بھی۔ اللہ ہدایت دے ہم سب کو۔ اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک ضرور کر دیجیے گا، سبسکرائب شیئر سب ضرور کر دیجیے گا، اور دعاؤں میں یاد رکھا کریں، اپنا بہت سارا خیال رکھا کریں۔ ملتے ہیں نئے ریاکشن کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔